اور دل خستہ کی ایک ایک پرت، ایک ایک ورقہ جس کو آپ بولتے ہیں، ایک ایک ورق جس کو آپ بولتے ہیں، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے جیسے کسی پرانی کتاب کی ہو۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے ارلی 90s میں اپنے دادا جان کے کتب خانے میں جاتا تھا، تو وہاں پر کچھ کتابیں 1940s کی 1930s کی بھی پڑی ہوئی تھیں۔ دادا جان ان کو کبھی بڑی احتیاط سے نکال کے دکھاتے تھے، کہتے تھے ہاتھ نہیں لگانا، پیلے ہو گئے تھے ان کے صفحے، ذرا سا ان کو پلٹنے کی بھی کوشش کریں تو صفحے پھٹتے تھے، بڑے دھیان سے اس کو کھول کے خود صفحے پلٹ کے دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ کتاب ایسے ہے، لیکن اسے تم ہاتھ نہ لگانا، یہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس جو پرانی کتاب ہوتی ہے نا، اس کی یہ حالت ہو گئی ہوتی ہے کہ ایک ایک صفحہ اگر آپ اسے انگلی پہ لگائیں تو وہ بالکل خستہ حالت ہو چکا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے۔ دلوں کی بھی ایسی حالت ہو جاتی ہے، دل خستہ کی ایک ایک پرت ایک پرانی کتاب کی سی ہے، اور ہے کہ آپ کی نظم میں چھپی ہر رمز، آپ کی نظم میں چھپی ہر رمز غم ہستی کے باب کی سی ہے۔ یہ جو غم ہستی ہے نا، یہ بڑا ڈیپ ہوتا ہے، میں نے بھی پچھلے شعر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ غم ہستی کا ڈیپتھ تو سمندروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر کوئی کتاب ہے تو غم ہستی ایک ایسی کتاب ہے جو والیومز پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک سادہ ناول پڑھتے ہیں جو 200 صفحوں کا ہوتا ہے، تو غم ہستی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہزار ہزار صفحے ہیں اور اس کے 500 والیوم ہیں اور اس کے اندر ہزاروں باب ہیں۔ تو غم ہستی کا کسی کو پڑھنا ہو، کسی نے غم ہستی کو، تو ایک لمبا طویل ناول ہے کہ آپ اسے بیٹھ جائیں اور پڑھتے جائیں اور مہینوں پڑھتے جائیں تو جا کے آپ غم ہستی کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن پوئٹری میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نظم میں بات کر دیتے ہیں، جو اشارے میں، جو کنائے میں آپ بات کر دیتے ہیں، وہ آپ بہت دریا کو کسی طرح آپ کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جا کے میری نظم پڑھیے زلیخا، پورے سورہ یوسف کی تفسیریں آپ نے پڑھ لی ہوں تو ایک چھوٹی سی 2 صفحے کی نظم آپ کو سمجھ آتی ہے۔ آپ خضر پڑھ لیجئے، اگر آپ نے سورۃ الکہف کی تفاسیر پڑھ لی ہوں تو آپ کو تھوڑی سی نظم سمجھ آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ذوالقرنین میری نظم پڑھ لیجئے تو آپ کو اسلامک اسکیتولوجی پوری سمجھ لیں، آپ تفاسیر کی تفاسیر پڑھ لیں، کتابوں کی کتابیں پڑھ لیں تو جا کے وہ نظم سمجھ آتی ہے۔ ادروائز میں لوگوں کو سناتا ہوں، ان کو وہ نظم سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو نظم میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع اس کے اندر ایک پوری پوری رمز چھپی ہوتی ہے، اور وہ جو ہمیں غم ہستی کے ناول آپ نے لکھنا ہوتا ہے نا، جو آپ نے والیومز بھر کے لکھنا ہوتا ہے، وہ آپ نظم کی ایک ایک رمز میں، نظم کے ایک ایک مصرے میں بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک تفصیلی بات ہو سکتی ہے